جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے، شب معراج سب پیچھے من الآدم الی العیسیٰ، شب معراج سب پیچھے من الآدم الی العیسیٰ، امامت کے مصلی کو سجایا کملی والے نے، ہوئے مبعوث تو رک گئی رسم دختر کشی والی، ہوئے مبعوث تو رک گئی رسم دختر کشی والی، جہاں کو شان بیٹی کا بتایا کملی والے نے، تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں، تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں، میں قرباں حق حیوانوں کا دلایا کملی والے نے، ہیں کتنے ذی قدر ذی شان معظم محترم دونوں، ہیں کتنے ذی قدر ذی شان معظم محترم دونوں، جنہیں پہلو میں اپنے ہے سلایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اس وقت جاری و ساری، یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں جن کی وجہ سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ ہستی اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائی جو لیل و نہار کے وجود کا اصل مقصد ہے، چاند سورج ستارے اللہ نے انہی کی وجہ سے بنائے، یہ انسانوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، جنات کا نظام، تمام مخلوقات کا نظام اگر اللہ نے بنایا تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا۔ ایک موقع پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، اگر میں نے اس نبی کو نہ بنانا ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی نہ بناتا، اگر تجھے بنایا، تمام نبیوں کا نظام بنایا،
زمین و آسمان کو بنایا اور جنت بنائی، جنت کا نظام بنایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے کلیم یاد رکھ میں نے اپنے محبوب نبی کی وجہ سے بنایا۔ اور پھر مہینہ تو یہی تھا، 15 صدیاں گزر گئی، لیکن حالات آج جیسے نہ تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ سورج کے طلوع ہونے کے باوجود زمانے میں اندھیرا تھا۔ یہ ظاہری روشنی تو ملا کرتی تھی، گھر تو روشن ہوتے تھے، دیے بجھا دیے جاتے تھے، لیکن اس اتنے بڑے سورج کے طلوع ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اندھیرا تھا، زندگیوں میں اندھیرا تھا، گھروں میں اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی۔ اندھیرا اس بات کا تھا کہ لوگ ظالم بن گئے تھے، جابر بن گئے تھے، ظلم اس قدر کہ اپنی سگی پیاری بچیوں کو زندہ مار دیا کرتے تھے، جہالت اس قدر، اس ایک خدا کو بھول کر لوگوں نے جانوروں کو اپنا خدا بنا لیا، پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا، پرندوں کو اپنا خدا بنا لیا، درختوں کو اپنا خدا بنا لیا، اور کسی نے کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس قدر جب حالات بگڑے، برائی کا دورہ ہے، ظلمتوں کا دورہ ہے، ہر طرف ظلمتوں نے جہالتوں کے اندھیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ نے انسانیت پر مہربانی فرمائی، ایک ایسا سورج، ایک ایسی روشنی کو طلوع کیا جس کی روشنی سے تمام عالم بقعہ نور بن گیا۔ پروردگار عالم نے مہربانی فرمائی، دنیا کے اندر اس ہستی کو بھیجا جن کی تشریف آوری سے دنیا کے تمام ظاہری بھی باطنی بھی اندھیرے ختم ہو گئے، تمام ظلمتیں ختم ہو گئی۔ یعنی دنیا کے اندر یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ حرم کعبہ کے مکی، اللہ رب العزت نے وہ ہستی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، تمام کائنات کو عطا فرمائی، جن کو شاہ حرم بنا کر کے بھیجا، یتیم عبداللہ بنا کر کے بھیجا، یعنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کے آنے سے لوگوں کے ظاہر بھی روشن ہو گئے، باطن بھی روشن ہو گئے، ظاہری اندھیرے بھی ختم ہو گئے، ظلم کا دورہ تھا ختم ہو گیا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب بچیاں قتل نہیں ہوتی، انہیں بھی حقوق مل گئے، انہیں بھی زندگی مل گئی، تمام جہالتیں تمام ظلمتیں ختم ہو گئی، لوگوں کو ظاہری بینائی بھی صحیح معنوں میں مل گئی، باطنی بینائی بھی لوگوں کو مل گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں ہم تو جملہ بول کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، باتیں کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ذرا تصور میں لاؤ، سگی بیٹی ہے، پیاری بچی ہے، گڑھا اپنے ہاتھوں سے کھودا، گڑھے میں بٹھا کر سانس لیتی بچی پر مٹی ڈال دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا آقا زمانہ جاہلیت تھا، لوگ ایک ظلم کیا کرتے تھے اور میں اس زمانے میں ایک نیکی کیا کرتا تھا، کیا میرا اللہ مجھے میری اس نیکی کا، اس عمل کا کوئی اجر دے گا؟
کیا دنیا میں یا آخرت میں مجھے اس عمل کا کوئی نتیجہ ملے گا؟ کیا اس کا کوئی مجھے ثواب ملے گا؟ کوئی اس کی اللہ مجھے جزا عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، او نوجوان، زمانہ جاہلیت اور نیکی یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا بتلا تو صحیح، تو کس چیز کو نیکی سمجھ بیٹھا؟ کون سا نیک عمل کیا کرتا تھا؟ عرض کرنے لگے، آقا آپ کے علم میں ہے اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات مجھے گوارا نہ تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب میں دیکھتا کوئی باپ اپنی بچی کو لے کر جا رہا ہے، زندہ قتل کر دینا چاہتا ہے، وہ جا کر کے کہیں گڑھا کھودتا ہے، میں پیچھے پیچھے جاتا، اس کا پیچھا کرتا۔ جب میں دیکھتا گڑھا کھود چکا، بچی کو بٹھا چکا، مجھے یقین ہو جاتا یہ اب قتل کر دے گا، زندہ بچی کو مار دے گا۔ میں قریب چلا جاتا، اس باپ کے پیروں میں گر جاتا، اپنے سر کا کپڑا پیروں میں ڈال کر منتیں کرتا، اور ظالم ظلم نہ کر، اس بچی کو قتل نہ کر، اگر تجھ سے نہیں سنبھالی جاتی مجھے دے دے، میں بچی بنا کر پال لوں گا۔ عرض کیا کہ میں نے 100 بچیوں کو یوں ہی زندہ قتل ہونے سے بچایا، میں نے 100 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے گڑھوں میں سے نکال کر کے میں لے کر کے آیا ہوں، اور مفت میں نہیں لایا۔ ایک بچی کے بدلے میں 3 اونٹ دے کر سودا کیا کرتا تھا۔ اور لوگوں، 1 لاکھ روپے کا آج اونٹ ہے، اس زمانے میں بھی کوئی قیمت ہوا کرتی ہوگی، یعنی آج کے اعتبار سے ایک بچی کو بچایا، 3 لاکھ روپے دے کر کے بچایا۔ بہن نہیں لگتی، کوئی اور رشتہ داری کوئی نہیں، انسانیت کے جذبے سے عرض کر دی، آقا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا کرتا تھا۔ 100 بچیاں، اور ہر بچی کے بدلے میں 3 اونٹ، یعنی 3 لاکھ۔ 100 بچیوں کے بدلے میں 300 لاکھ روپے۔ پڑھا لکھا زمانہ ہے، تعلیم اور حساب کتاب کا زمانہ ہے، حساب لگاؤ۔ 300 لاکھ آج کے اعتبار سے جس کے پاس ہو وہ مالدار ہوتا ہے، علاقے کا بڑا امیر آدمی ہوا کرتا ہے۔ عرض کی، آقا میں نے 100 بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا، میری رشتہ داری نہیں تھی، تعلق داری نہیں تھی، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس اللہ کی مخلوق اور انسانیت کے ناطے میں ان کو قتل ہونے سے بچایا کرتا۔ آپ ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی اس کا صلہ ملے گا؟ مجھے کوئی اس کا بدلہ ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او نوجوان، او میرے صحابی، معلوم نہیں تیرے مقدر میں ہدایت بھی تھی یا نہ تھی، اللہ نے تیری اس نیکی کو، اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، امام الانبیاء کا تجھے امتی بھی بنا دیا، صحابی بھی بنا دیا، جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ فرمایا یہ تو دنیا کا تجھے انعام ملا ہے، آخرت میں جا کر جب تو دیکھے گا تو تو خوش ہو جائے گا، تیرا اللہ تجھے راضی کر دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تمام اندھیرے ختم ہو گئے، تمام ظلمتیں ختم ہو گئی، اور ظلمتیں اور اندھیرے تو ختم ہونے ہی تھے۔ اللہ نے اپنا تمام نبیوں کا سردار نبی، امام نبی، عالی شان نبی، عالی شان انداز سے جب دنیا میں بھیجا، اس نبی کے آنے پر بھی اندھیرے ختم نہ ہوئے تو پھر کب ختم ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، کس شان کے ساتھ؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب آنے والا مہمان ابھی میرے پیٹ میں ہے، اس کی برکات تو میں نے آنے سے پہلے دیکھ لی تھی، آنے سے پہلے دیکھ لی۔ فرماتی ہیں کہ میں جس درخت کے قریب سے گزرتی ہوں، درخت مجھے جھک جھک کر سلام کرتے،
جس پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہوں پہاڑ مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں میرے نہ چاہتے ہوئے اچانک اندھیرے میں یا بے دھیانی میں میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر، کوئی روڑا، کوئی سخت چیز آ جاتی، میرا قدم اگر اس پر رکھا جاتا تو وہ موم بن جایا کرتا تھا۔ بلکہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے جسم اطہر کے اندر وجود بن رہا ہے، پرورش پا رہے ہیں، اللہ رب العزت تخلیق فرما رہے ہیں۔ جب میرے وجود کے اندر آ گئے، میرے پیٹ کے اندر آ گئے، حالات یہ بن گئے، رات کو خواب میں مجھے اولو العزم پیغمبر آ کر خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور اللہ نے میرا جسم بھی اتنا پاکیزہ، اتنا بہترین بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے جسم اطہر کے اندر جب آ گئے، میرے پیٹ کے اندر جب آ گئے، جس طرح عورتوں کو پیدائش سے پہلے بچے کی پرورش سے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے، ایک دن کے لیے بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ الٹیوں کا آنا، دیگر معاملات سمجھدار لوگ جانتے ہیں، شادی شدہ لوگ جانتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آیا کرتے ہیں، لیکن اماں فرماتی ہیں تمام 9 مہینوں کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ نے مجھے تکلیف سے دوچار نہیں کیا، بلکہ یہ تمام 9 مہینے میرے ایسے گزرے جیسے جوانی میں، راحت میں، صحت کے زمانے میں گزرا کرتے ہیں۔ اور فرماتی ہیں ایک عجیب بات ایسی تھی جس نے تو پورے گھر کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ چیزیں تو صرف میرے ساتھ تھی نا، لیکن ایک بات ایسی پورا گھر پریشان ہے۔ فرماتی ہیں اماں کہ میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی جو زمانے میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ تو وہ زمانہ دیکھ نہیں پائی، اگر دیکھ لیتی تو انہیں پھر وہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ اماں تیرے جسم سے خوشبو جو آ رہی ہے، اللہ نے اندر وجود ہی ایسا بنایا ہے، اس وجود سے جو خوشبو نکلے گی، پسینے مبارک سے جو خوشبو نکلے گی، اس خوشبو سے اللہ رب العزت تمام کائنات کی خوشبوؤں کو وجود عطا فرمائے۔ بلکہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی زبردست پسینہ مبارک میں خوشبو عطا فرمائی جو دنیا میں تو کیا ملے گی، جنت کے عطر میں، جنت کی خوشبوؤں میں بھی وہ خوشبو نہیں پائی گئی۔ کہتا ہے کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور شاعر نے تو صرف پسینے کی بات کر دی، امام الانبیاء کا جسم اطہر اللہ نے ایسا بنایا، ایسی مٹی سے بنایا، ایسی چیز سے بنایا، اللہ نے جس چیز سے اللہ نے اپنے محبوب نبی کا جسم بنایا، اس جسم جیسا کسی اور نبی کا جسم بھی نہیں بنایا۔ اماں فرماتی ہیں حضور میرے اندر پرورش پا رہے ہیں، میرے پیٹ میں ہیں، میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی اماں اور دادا ابا دونوں حیات ہیں اس وقت، حضور کی تشریف آوری سے قبل۔ تو دادی اماں نے عبد المطلب کو کہا کہ یہ عورت اس کی وجہ سے، یعنی اماں آمنہ کے متعلق کہا کہ اس کی وجہ سے ہم بدنام نہ ہو جائیں، بیوہ ہے، باپ کوئی نہیں، بچے آنے والے کا سر پہ باپ کوئی نہیں، عورت بیوہ ہے، جوان ہے، حمل سے ہے، اس کو سمجھاؤ خوشبو لگایا نہ کریں، اس حالت میں خوشبو نہیں لگایا کرتے، اور ساتھ میں اس سے سوال کرو خوشبو لاتی کہاں سے ہے، لاتی کہاں سے ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، پوچھ لو ایک دوسرے سے۔ حضور کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کئی دفعہ میں نے جرأت کی کہ پوچھوں،
لیکن ارادہ کر کے جرأت کر کے اٹھ کے جب اس کے قریب جاتی ہوں، آمنہ کے چہرے پر جب میری نظر پڑتی ہے مجھے سوال کرنے کی جرأت نہیں رہتی۔ عبد المطلب نے آگے بڑھ کر شفقت والا ہاتھ پھیرا، سوال کر دیا، او میری بیٹی تیرا شوہر موجود کوئی نہیں، تو حمل سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو مہربانی کیا کر خوشبو لگایا نہ کر، اور اگلی بات یہ بتلا دے خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ انہوں نے رو دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی، او ابا جان میں تو گھر سے باہر نکلا نہیں کرتی، خوشبو والی دکان کا مجھے پتا کوئی نہیں، خوشبو خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، سرمایہ کوئی نہیں، میں خوشبو کہاں سے لاؤں گی؟ میں نے کبھی خوشبو لگائی کوئی نہیں، میں کیوں لگاؤں گی؟ ابا نے فرمایا، او میری بیٹی آمنہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے لگاتی ہے؟ کہاں سے تجھے مل جاتی ہے؟ اما آمنہ فرمانے لگی اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے، او میرے پیارے ابا معلوم یوں ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کہنے لگی ابا جان اگلی بات بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے، آپ تو میرے جسم کی خوشبو سے پریشان ہو، اگلی بات سنو گے پریشان ہو جاؤ گے، جہاں میں تھوک دیتی ہوں میرے تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ نے تمام غلاظتوں سے پاک، بچہ پیدا ہوتا ہے علائشیں غلاظات اس کے جسم پر ہوتی ہیں، اسی لیے تو غسل دیا جاتا ہے، بچے کو نہلاؤ بھائی اذان دینی ہے، بچے کو نہلاؤ اذان دینی ہے، فوراً آواز لگتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں اللہ نے مجھے جب میرا لال عطا فرمایا، غلاظتوں سے پاک ختنہ کیا ہوا، ایسے لگتے تھے جیسے نہلا دھولا صاف ستھرا کر کے بھیجا گیا۔ اور ابھی چند منٹوں کی عمر ہے، تھوڑی دیر کی عمر ہے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے غور کیا، میرے لال نے یہ شہادت والی انگلیوں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، اپنی گردن کو بھی، چہرہ انور کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، زبان ہل رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن جب ایک یہ انگلی اٹھائی، انگلی کی یہ ایک انگلی سے ایسی روشنی نکلی، ایسی چمک نکلی، اس چمک پر میرے اوپر تمام جہان روشن ہو گیا۔ میں نے یوں مشرق کی طرف نظر دوڑائی، یوں اس طرف نظر دوڑائی، مجھے ایران کے محلات، بادشاہوں کے محلات نظر آئے، میں نے مغرب کی طرف دیکھا، مجھے روم کے محلات نظر آئے، میں نے جنوب کی طرف دیکھا، مجھے یمن کے محلات نظر آئے، میں نے شمال کی طرف دیکھا، مجھے ہیرا کے محلات نظر آئے۔ فرماتی ہیں انگلی کی ایک چمک پڑی، میرے اوپر تمام جہان روشن ہو گیا۔ بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان، ماشاءاللہ۔ اللہ نے پہلے ہی دن یہ بتلا دیا کہ یہ میرا وہ سونا، وہ پیارا، وہ محبوب دنیا کے اندر آ رہا ہے، آ چکا ہے، تشریف لے آیا ہے، کہ جس کی روشنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمام کائنات، بلکہ جس کی روشنی آسمانوں سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ کچھ نکمے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہے وہ روشنی، کہاں ہے وہ روشنی؟ چھوٹی سی بھی روشنی ہو نا دیے کی، آج کل موبائل ہے، موبائل کی روشنی دیکھنے والے کو نظر آئے گی، جو عقل کا اندھا ہو اس کو وہ روشنی کیا نظر آئے گی؟ جو اس روشنی کے نیچے آئے، اس چادر کے نیچے آئے، جو اس پلیٹ فارم پر آئے، یہ روشنی اس کے لیے ہے، عقل کے اندھوں کے لیے یا کسی غیر مسلم کے لیے یا نہ سمجھ کے لیے وہ روشنی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اللہ نے خود فرمایا نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت ہے قرآن مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لاکھ بار شکر ادا کروں تو کم ہے، اس قرآن کی روشنی سے اللہ نے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائی، آپ کو بھی عطا فرمائی۔
صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس نے قرآن پورا نہیں پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو آتی ہے نا، دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہو، اللہ کی پتہ نہیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، تو اس قرآن سے ہدایت چاہنے والے کو، طلب کرنے والے کو، آنے والے کو، سینے سے لگانے والے کو اس سے ہدایت ملے گی۔ جو اس سے پرے پرے پھر ہاں پیا ٹھہرے، دور رہے، مزے کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے جہان کو جو روشن کیا، اس روشنی کا نفع انہی کو ملا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ تھے، بڑے بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے ایسے تھے کہ ان کا کیا ہوا فیصلہ پورا عرب مانتا تھا، ایسے ایسے لوگ تھے، لیکن روشنی کے قریب نہیں آئے، ہدایت نہیں ملی۔ مکے کے کالے بلال کو دیکھو، شکل بھی کوئی نہیں، آواز بھی کوئی نہیں، توتلی زبان ہے، جسم بھی کوئی خاص خوبصورت اور بناوٹ والا کوئی نہیں، رنگ کے بھی کالے اور جسم بھی عجیب و غریب، لیکن اس ہدایت والی روشنی کو جب سینے سے لگایا، اللہ نے فرمایا او بلال اب تیری عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ۔ فتح مکہ ہوا نا جب، حضور نے فرمایا بلال چڑھ جا، بیت اللہ کی چھت پہ جا کر اذان دے۔ بلال غلام، اس کے پلے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے غلام تھا، جب نئی غلامی اختیار کی، جس نے اس کو بادشاہ بنایا، امام الانبیاء کی غلامی میں آیا، امام الانبیاء نے بادشاہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ بادشاہیاں ایسی ہوتی تھی کہ پاؤں میں چپل اور جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا او بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، وہاں جا کر صدا بلند کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کر دے، میری اللہ کی وحدانیت کو بیان کر دے، میری نبوت کو بھی بیان کر دے، اذان دے دے، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ عرض کی او میرے آقا، او اللہ کے نبی، بیت اللہ کی چھت پر میں چڑھوں یہ مناسب کوئی نہیں، کسی پہاڑی پہ چلا جاتا ہوں، وہاں سے بھی میری آواز پہنچ جائے گی۔ فرمایا نہیں نہیں او بلال، آج تجھے پہاڑیوں کی ضرورت نہیں، تیری قربانی ہے، تیرا مار کھانا، تیرا کمر چھلوانا، اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دینا، یہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ میرا حکم کوئی نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ او بلال جلدی کر، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ اپنی چپلیں اتار رہے ہیں، پاؤں سے چپلیں اتار رہے ہیں۔ فرمایا بلال کیا کر رہا ہے؟ عرض کی آقا اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا گھر ہے، اپنی کم از کم یہ چپلیں ٹوٹی پھوٹی یہ چپلیں تو اتار دوں، اللہ کے گھر کی عظمت ہے۔ فرمایا او بلال میرے اللہ کا حکم ہے، جوتے سمیت چڑھ جا۔ بات تو آگے چل کے کرنی تھی، لیکن اس بات سے میل کھاتی ہے، سناتا اور سمجھاتا جاؤں۔ اما حلیمہ آئی لینے کے لیے، 8ویں دن، 7 دن گزر گئے ہیں، 8واں دن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلی دائیں آئی وہ غریب سمجھ کے، یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی۔ سنا ہے نا آپ نے؟ غربت تھی، واقعی غربت تھی ظاہراً زمانے کے اعتبار سے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دیا جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، دیے میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے کوئی نہیں، معمولی سی رقم بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے تو اور بات سمجھانی تھی نا۔ اللہ نے فرمایا آمنہ گھبرا نہیں، اب میرا روشنی کا وہ منبع، وہ سورج طلوع ہونے والا ہے، یہ دنیا والے روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر وہ دن بھی آیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں چاند کی روشنی میں کچھ کام کر رہی تھی سلائی کا، میری سوئی گری، گم ہو گئی، اندھیرا ہوتا ہے، چاند کی کتنی روشنی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، میری اس تڑپ پریشانی کو دیکھ کر آقا مسکرائے۔ آپ کے سامنے کے 2 دندان مبارک کے درمیان خلا تھا،
تھوڑا سا فاصلہ تھا. آقا جب مسکرائے اس دانت مبارک کے فاصلے میں سے ایسی روشنی نور کی نکلی, میری گم شدہ مجھے سوئی مل گئی. علماء اکرام سنایا کرتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے پہلے دائیں آئی, یتیم سمجھ کر, غریب سمجھ کر, بلا وارثہ سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی. ہمیں ملے گا کیا؟ انعام کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ ایک عرصہ تک جب بچے کو سنبھالیں گی, پالیں گی, خرچہ کریں گی, اپنے اوپر بھی خرچہ کرنا, دودھ پلانا کیا خرچہ کرنا, سارا محنت کرنی, بدلہ کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ اور لوگوں انہوں نے دنیا کا لالچ کیا, پیسے کا لالچ کیا, دنیا داری کا لالچ کیا, وسائل کا لالچ کیا, چھوڑ چھوڑ کر چلی گئی. بعد میں غریب آئی, اس نے کہا چلو میں بھی غریب ہوں, بچہ بھی غریب ہوں, لے لیتی ہوں, اور کوئی ملنا بھی نہیں مجھے, میری ڈاچی بھی کمزور, میں خود بھی کمزور, چلو کوئی غریب یتیم ہی مل گیا تو خیر ہے. لیکن اللہ نے ایک بات سمجھائی. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے تاریخ اسلام بھی پڑھی ہوگی, علماء کے بیانات بھی سنے ہوں گے, تفاسیر کبھی کسی نے مطالعہ کیا ہوگا, علماء بھی تشریف فرما ہے. ذرا میرا سوال ہے, میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب دیجئے. اماں حلیمہ حضور کی دائی ہیں جنہوں نے لیا, اور پہلے کتنی آئی تھیں جو چھوڑ کر چلی گئی, غریب سمجھ کے, یتیم سمجھ کے, لاوارثہ سمجھ کے, بے سر و سامان سمجھ کے چھوڑ کر چلی گئی. انہوں نے چھوڑ دیا, حلیمہ نے لے لیا. تاریخ پڑھتے ہو, حلیمہ کے علاوہ کسی دائی کا نام تاریخ میں ہے؟ آپ جانتے ہو؟ ہمارے کئی حضرات ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں شاید چھوٹے بڑے علماء کے بیانات سنے ہوں گے, درس قرآن سنے ہوں گے. آپ بتلا دیجئے کسی خطیب نے حلیمہ کے علاوہ کسی اور دائی کا نام بتلایا ہو؟ ہے ہی نہیں, تاریخ میں ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھائی. حلیمہ نے سینے سے لگایا, حلیمہ نے اپنایا, حلیمہ کا نام بھی روشن کر دیا, حلیمہ کا نام بھی زندہ کر دیا. جنہوں نے چھوڑ دیا ان کے نام سے زمانہ واقف کوئی نہیں, کتاب میں اللہ نے لکھنے ہی نہ دیا, ان کا نام ہی نہ لکھو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جس نے جو میرے محبوب نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا, جو جڑ گیا وہ بلندیوں میں اڑ گیا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جو ہے, اس کا یہ مذاکرہ اور تذکرہ کرنا, یہ ہم نے صرف کوئی قصہ یہ واقعہ نہیں سنانا اور نہ ہی سننے کے لیے آئے ہیں. ہم نے تو اس میں سے عمل نکالنا ہے کہ عمل اس میں کیا ہے. اللہ نے یہی بات سمجھائی. لوگوں, میرے محبوب نبی کی تشریف آوری بہت بڑی خوشی کی بات ہے, بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ایسا نبی نہ آیا نہ آئے گا, ایسا ہی ہستی, ایسا وجود, ایسا حسن, ایسی صورت, ایسی سیرت والا آدمی نہ میں نے بنایا نہ قیامت تک بنایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب نبی کی زندگی کو اپنا لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت نے اماں حلیمہ کے ذریعے, دائی حلیمہ کے ذریعے یہ بات سمجھا دی. اور لوگوں, قیامت تک آنے والے لوگوں, امیروں, غریبوں, مردوں, عورتوں, بوڑھوں, جوانوں, کسی حال کے بھی تم لوگوں, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, جو بھی میرے محبوب نبی کے ذات مبارک کو, آپ کے نام مبارک کو, آپ کے کام مبارک کو, آپ کی سنتوں کو, آپ کے ذریعے آئے ہوئے آسمانی کتاب قرآن مجید کو, احادیث کو, میرے محبوب نبی کی زندگی کو جو بھی سینے سے لگائے گا, جو اس سے جڑ جائے گا, اس کو میں بلندی عطا فرماؤں گا. جو اس سے کٹ جائے گا وہ زمانے میں مٹ جائے گا. تو عرض میں کر رہا تھا حالات, حضور دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے تمام غلاظتوں سے پاک صاف ستھرا دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا.
اما فرماتی ہیں انگلی سے ایک چمک نکلی میرے اوپر تمام عالم روشن ہو گیا، تمام کائنات مشرق تک مجھے نظر آیا، جہاں تک اللہ کی دنیا ہے کائنات ہے، مغرب تک مجھے دنیا نظر آئی، شمال جنوب مجھے تمام کا تمام نظر آیا۔ اللہ نے ایک انگلی سے ایسی چمک پیدا کی میرے اوپر تمام دنیا کو روشن کر دیا۔ اور اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ جس سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس سے قبل کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ مار دیتے، زندہ قتل کر دیتے، اللہ نے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھائی میرا محبوب نبی وہ ہے، وہ عظمتوں والا ہے، اور اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے۔ کتنا پیار ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اتنا پیار ہے جس سال میں میرا محبوب نبی آئے گا اس سال کے اندر کوئی بچی قتل نہیں ہوگی۔ اللہ نے عجیب نظام اس چیز کا فرمایا۔ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ کوئی بھی حفاظت کا انتظام کر دیں۔ اللہ نے حضرت آمنہ کو، اما آمنہ کو بیٹا عطا فرمایا جو ہمارے نبی ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اس پورے سال کے اندر اللہ نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹا عطا فرمایا۔ نہ بیٹی ہو نہ قتل ہو، پڑھا لکھا بھی قتل نہ کرے، جاہل بھی قتل نہ کرے، کوئی ظلم کا مارا بھی قتل نہ کرے، سمجھدار بھی قتل نہ کرے، نہ بیٹی ہو نہ قتل ہو۔ اللہ نے اس سال میں کسی ماں کو بیٹی عطا ہی نہیں فرمائی، جس کو بچہ دیا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، یعنی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی چیز عطا فرمائی منتخب شدہ، انتخاب کر کے چن کے عطا فرمائی، جو کائنات میں سب سے بہترین تھی۔ جسم اللہ نے ایسا عطا فرمایا، شکل و صورت، خوبصورتی، بناوٹ ایسی عطا فرمائی۔ آج تو وقت نہیں، زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکوں گا، مختصراً یہ کہتا ہوں اللہ نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے جب کہا کہ میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، اللہ نے فرمایا جبرائیل دیکھتا تو اس وقت جب کبھی میں نے ایسا حسین بنایا ہوتا۔ غرض ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز بڑی منتخب شدہ، بڑی چنی ہوئی عطا فرمائی، اس میں چاہے شکل و صورت کیوں نہ ہو۔ اور لوگوں یہ شکل یہ صورت کتنی منتخب شدہ، کتنی چنی ہوئی ہوگی، جس چہرے کو اللہ نے والضحیٰ فرما دیا، یہ زلفوں کا انتخاب کیسا کیا ہوگا بنا کر، وہ اللہ خود تعریف کرتا ہے، اے میرے محبوب نبی آپ کی زلفوں کو میں نے واللیل بنا دیا، جس کو واللیل زلفیں ملی ہو، جس کو ما زاغ البصر آنکھیں ملی ہو، جس کو الم نشرح لک صدرک سینہ ملا ہو، جس کو ولسان و شفتین زبان اور ہونٹ ملے ہو، جس کو اللہ نے اتنے بہترین دستے مبارک، قدم مبارک عطا فرمائے ہو، یہ قدم جہاں لگ گئے اللہ نے اس زمین کو گل و گلزار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے، بڑی شان پر محمد ہمارے۔ اللہ نے صورت بھی منتخب شدہ، یعنی اللہ نے خود فرمایا ایسی صورت بنائی بھی کوئی نہیں، قیامت تک ایسی دوسری صورت بنانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں۔ وہ صورت کتنی حسین و جمیل ہوگی، وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ نے جو چن کر دیا ہو، سیرت بھی چن کر عطا فرمائی، اخلاق بھی چن کر عطا فرمائی، ان آنکھوں کی بینائی بھی اللہ نے چن کر عطا فرمائی۔ آنکھوں کی بینائی کی کیا بات کروں، اللہ نے آنکھوں کی بینائی ایسی عطا فرمائی جو آدم صفی اللہ کو بھی نہیں ملی، شیس علیہ السلام کو بھی نہیں ملی، نوح علیہ السلام کو بھی نہیں ملی،
ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں ملی. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ کو بھی آنکھوں کی ایسی بینائی نہیں ملی. عیسیٰ روح اللہ کو بھی ایسی نہیں ملی. اور لوگوں وہ کیسی بینائی تھی جو اوروں کو نہیں ملی، میرے محبوب نبی اللہ کے پیغمبر کو ملی ہے. ایک جھلک سنا کر آگے چلتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے محبوب نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے آنکھیں ایسی عطا فرمائی، ان آنکھوں سے اگر میں سو بھی جاتا تھا تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ہماری آنکھیں اگر سو جائیں، یہ میرے پیچھے ٹیک ہے، اس حالت میں میں نے اتنا بھی اگر کر لیا وضو ختم. ایک جھٹکا، ایک سیکنڈ کا بھی جھٹکا لگ گیا، ختم، وضو ختم، وضو کرنا پڑے گا. لیکن حضور ساری رات سوتے تھے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے. وضو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے آنکھیں ہی ایسی عطا فرمائی. انشاءاللہ آگے چل کر وضاحت کروں گا آئندہ جمعے میں اس بات کی بھی. اللہ نے حضور کے لیے آنکھوں کا انتخاب کیا اور آنکھوں کی بینائی کا بھی انتخاب کیا. یہ دیواریں ہیں نا، دیواریں، یہ دیوار کے آر پار دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی، دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی. کوئی رکاوٹ آ جائے اس کے آر پار دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی. اللہ نے اپنے محبوب نبی کو آنکھیں ایسے عطا فرمائی، آپ دیواروں کے آر پار ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم شیشوں کے آر پار دیکھتے ہیں. چلو یہ بھی آپ کہیں گے کہ نبوت والی آنکھ ہے، نبوت میں اتنا تو کمال ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں عجیب ارشاد فرمایا، صحابہ حیران ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ہم بڑے محتاط رہا کرتے تھے، ادب کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اور زیادہ محتاط ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا او لوگو، اللہ نے مجھے بینائی ایسی عطا فرمائی ہے، ایسی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. آدم صفی اللہ کو ایسی آنکھیں نہیں ملی. تمام نبیوں کی بینائی، آنکھوں کی نظر اکٹھی کر لی جائے تو اللہ نے ایسی بینائی نہیں عطا فرمائی، ایسی روشنی نہیں عطا فرمائی جو میرے محبوب نبی اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی، وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملی. اور یہ تمام عظمتیں عطا فرما کر اللہ نے ہر چیز جو چنی ہوئی تھی، وقت نہیں گہرائی میں جاؤں، اللہ نے ماں کا بھی انتخاب کیا، باپ کا بھی انتخاب کیا، دائیا کا بھی انتخاب کیا، دودھ پلانے والی کا بھی انتخاب کیا، پرورش کرنے والوں کا بھی انتخاب کیا. منتخب شدہ لوگ تھے یہ. اسی طرح سیرت و صورت بھی منتخب شدہ تھی. اللہ نے چن کر ہر چیز اعلیٰ اور بہترین عطا فرمائی. اللہ نے نام کا بھی انتخاب کیا، نام ایسا عطا فرمایا جو آپ سے پہلے زمین آسمان میں کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا. انشاءاللہ کسی وقت اس کی بھی پوری وضاحت آپ کو سناؤں گا کہ نام محمد کی عظمت کیا ہے، نام محمد کا معنی کیا ہے، نام محمد کا مفہوم کیا ہے. عام طور پر تو کہا جاتا ہے نا، لغات، ڈکشنری، ان میں بھی جو لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے. ظاہراً کافی ہے معنی، لیکن لغت کے جو ائمہ ہیں، امام راغب، امام قاموس اور دیگر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نام محمد کی تعریف اور معنی اور مفہوم مکمل کوئی نہیں، مکمل کوئی نہیں. تو انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مقصد کہنے کا یہ، اللہ نے اپنا محبوب ترین نبی، جس کی صورت بھی پیاری، جس کی سیرت بھی پیاری، جس کی صورت میں بھی کوئی نقص، کوئی عیب کوئی نہیں، جس کی سیرت میں بھی کوئی نقص اور کوئی عیب کوئی نہیں، جو اتنا پیارا، جو اتنا بھلا، جو اتنا بہترین، جو اتنا احسن، اجمل، اکمل، بہترین، خوبصورت ہو،
اس کی تو ادائیں اپنانے کو دل چاہتا ہے، ادائیں اپنانے کو دل چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی لیے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو تم میں سے کوئی امیر ہے، غریب ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، زندگی کے کسی مرحلے کا انسان ہے، کسی شعبے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، میرے محبوب نبی کے طریقے والی زندگی گزارے، کاروباری ہے، کاروبار میرے محبوب نبی کے طریقے پر کرے، تجارت اس طرح سے کرے، غلاموں سے سلوک، ماتحتوں سے سلوک، گھر والوں سے رویہ، تمام کی تمام زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا سونا پینا جاگنا، تمام کے تمام زندگی کے طریقے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی کی زندگی جیسے بنا لو، میں اللہ کو میرے محبوب نبی کی صورت سے بھی پیار ہے، سیرت سے بھی بڑا پیار ہے۔ جو صورت جیسی صورت بنائے گا، جو سیرت جیسی سیرت بنائے گا، دونوں ہی لوگوں کو میں اللہ پسند کروں گا، محبت کروں گا، دو جہان میں کامیاب کر دوں گا۔ کسی کمپنی والے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بنتی نہیں ہے مثال، کمپنی والے اپنی کوئی پروڈکٹ، کسی چیز کو بہترین کر کے پیش کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، بینروں کے ذریعے، پینافلیکس کے ذریعے بہترین کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے، بڑی بہترین چیز ہے، لو خریدو مزے کرو۔ اللہ نے یہی بات فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے بینر لگایا، پوسٹر لگایا، لوگوں یہ ہے میرے محبوب نبی کی زندگی، اس کو دیکھو، اپناؤ، جس نے اپنا لیا وہ کامیاب ہے۔ اور پھر 1.5 لاکھ لوگ ثبوت کے طور پہ اللہ نے پیش کر دیے۔ دلیل بھی تو ہوتی ہے، ڈاکٹر، حکیم اور لوگ اپنی اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لکھتے ہیں، مختلف انداز میں میڈیا پر لکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ اپنایا کامیاب ہو گیا، فلاں نے یہ دوائی کھائی شفا مل گئی، فلاں نے یہ طریقہ کیا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کاروبار ایسے کرو، فلاں نے کیا کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں 1.5 لاکھ میرے نبی کے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے صورت کو بھی اپنایا، سیرت کو بھی اپنایا، عملی زندگی کو جب اپنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ کامیابی اگر چاہتے ہو اللہ کے محبوب نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ میں کوئی طنز یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے جملہ نہیں بولنا چاہ رہا، ہم نے اس چیز پر زور دیا جس کا حکم ہے ہی نہیں۔ وہ کیا کہ میلاد کو منانا، خوشی ہے، مجھے بھی ہے خوشی، الحمدللہ۔ میں کیا ہوں؟ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں۔ یہود و نصارہ کفار کی لکھی ہوئی بات سناؤں آپ کو۔ ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، لوگوں نے اپنے مکالمے پیش کیے معاشرے کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں۔ بالآخر نتیجہ یہ نکالا گیا، ایک سیانے نے کھڑے ہو کر یہ بات کی، اگر کائنات میں محمد جیسی ہستی نہ آتی تو انسان درندے بن جاتے۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری کی مجھے بھی خوشی ہے، لیکن ان خوشیوں کو منانا اللہ کا حکم کوئی نہیں۔ 6666 قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک آیت بھی ایسی کوئی نہیں جن میں حکم فرمایا ہو میرے محبوب نبی کی تشریف آوری کو مناؤ، فضول خرچی کرو، اپنا پیسہ برباد کرو، بجلی بھی چوری کرو، دیگر کام کرو، ایک آیت کوئی نہیں، ایک حدیث کوئی نہیں، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل بھی کوئی نہیں۔ جب حکم کوئی نہیں، حضور کا طریقہ کوئی نہیں، پسند نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں کیا، آج کے اس زمانے کے وہ لوگ جن کا معدہ بڑا ہے، پیٹ بڑا ہے، زندگی کی آسائشات کی طلب زیادہ ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میں بھی مولوی ہوں، پیسہ مجھے بھی برا نہیں لگتا، لیکن صحیح دین کو بتلانا، صحیح بات کو بتلانا
میری مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ اوپر حسب نسب والی مجبوری ہے اور آخرت والی مجبوری ہے. میں نے بھی قبر میں جانا ہے. جو لوگ قرآن کی آیتوں سے بتاتے ہیں کہ میلاد ثابت ہے اور میلاد کی خوشی ثابت ہے، اور لوگوں میں آپ کو ثبوت، چلو ان کا ثبوت بتلا دوں. کہتے ہیں کہ صوبیہ آئی باندھی، ابو لہب کو کہا تیرے یتیم، تیرے جو ہے وہ مرحوم بھتیجے کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا. ابو لہب نے، میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھنا، یوں انگوٹھا بھی کھلا تھا، انگلی بھی کھلی تھی. بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. یوں انگلی کا اشارہ کیا، صوبیہ تو نے مجھے بڑی خوشی کی خبر دی ہے، جا تو آزاد، جا تو آزاد اس خوشی میں. کہتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب نے جو ہے وہ تشریف آوری کی خوشی منائی نا. ہاں منائی ہے. اللہ نے اس کو فائدہ بھی دیا. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حدیث کی کتاب میں ہے کہ مرنے کے بعد ابو لہب کو فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو درمیان کی جگہ ہے نا، اس کو عذاب نہیں ہوتا، باقی پورے جسم کو عذاب ہو رہا ہے. پورے جسم کو عذاب ہو رہا ہے، اس جگہ کو نہیں ہوتا. اگر تمہارے پاس سب سے بڑی دلیل منانے کی یہی ہے، مناؤ، میری طرف سے اجازت ہے. پھر تم ابو لہب کی پارٹی کے، میں محمد الرسول اللہ کی پارٹی کا. تم چاہتے ہو اس جگہ کو عذاب نہ ہو، باقی پورے جسم کو عذاب ہو. میں کہتا ہوں کہ میرے ایک بال کو بھی عذاب نہ ہو. میں چاہتا ہوں میں نے جو پچھلے ہفتے میں ناخن کاٹ کر پھینک دیا تھا، میرے اس ناخن کو بھی عذاب نہ ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں جو کپڑے میں نے پہنے، میرے کپڑوں کو بھی عذاب نہ ہو. اگر تو چاہتا ہے اس کو عذاب نہ ہو، پورے جسم کو عذاب ہو، پھر اجازت ہے، جو دل کر. تو اس لیے کہیں سے ثابت نہیں ہے. کسی مولوی کے چکر میں نہ آؤ، پیسہ برباد نہ کرو، ٹائم برباد نہ کرو. اگر تمہیں حضور کی تشریف آوری کی خوشی ہے، ربیع الاول کے کم از کم 12 روزے رکھو، 12 دن کے روزے رکھو. پتہ تو چلے تجھے تو نے منایا ہے، پتہ تو چلے، تیرے جسم کو پتہ چلے، تیرے گھر والوں کو پتہ چلے کہ جب تجھے رات کو سردی میں اٹھ کر سحری بنا کے دے، تجھے گالیاں بھی دے، سارا دن کوسے بھی، تو کوسنے بھی سنے، بھوکا بھی رہے، پھر تو میلاد منا، تجھے پتہ چلے. ناراض نہ ہونا میری ان باتوں سے. میں چاہتا ہوں آپ کا سرمایہ بچے، آپ کا ٹائم بچے، آپ آخرت میں بچ جائیں، جنت میں جائیں. اصل حکم ہے عمل کرنے کا. اللہ نے فرمایا میں نے جو اپنا یہ محبوب نبی دنیا میں بھیجا، خوبصورت بھیجا، خوب سیرت بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ تمہارے سامنے نقشہ ہے، اس کے مطابق صورت بھی بناؤ، سیرت بھی بناؤ. اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی مجھے پیار آتا ہے، اس سیرت پہ بھی مجھے پیار آتا ہے. جو عمل کرے گا اس پر بھی پیار آئے گا، دو جہان میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. مولا ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ جو کام کرنے کا حکم ہے وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کاموں سے ہمیں باز رہنے کا حکم ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہ ماہ مبارک آپ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. صرف اس مہینے میں حضور کی تشریف آوری نہیں، بلکہ اسی مہینے میں حضور کو نبوت بھی ملی، آپ کی بعثت کا مہینہ بھی ہے، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانا رحلت کا مہینہ بھی ہے. باقی چیزیں ہم لوگ نہیں مناتے، نہیں اپناتے. مولا ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ آپ کے محبوب نبی کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تیرے محبوب نبی کا صدقہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. بے اولاد کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما.
بھائی اسحاق بخاری صاحب، ان کا بیٹا حماد ہے، اللہ ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ اور بھی جتنے لوگ نرینہ اولاد کی دولت سے محروم ہے، یہ نوجوان محمد بلال آتا ہے، ایک اور بھی نوجوان یہاں بائی پاس چوک کا ہے، ان کا نام بھی محمد بلال ہے، اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ جس کے ہاں اولاد کوئی نہیں یا نرینہ اولاد کوئی نہیں، آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اللہ سب کو مالا مال فرما دے، سب کے روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ بھائی جمیل صاحب، ان کے بیٹے حافظ طیب، بھائی تنویر صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، اور اسی طرح صابر شاہ صاحب، بھائی محمد علی، بھائی عبدالعزیز، بھائی ندیم، نوید، مرزا نعیم صاحب، جتنے بھی آنے والے یہ حضرات ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ساتھی توبہ ٹیکسنگ سے بھی ملتان تشریف لائے ہوئے تھے جماعت میں، یہاں آئے بیٹھے ہیں محبت میں، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان کا یہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکلنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام ساتھیوں کی حفاظت فرما، غیب سے مدد اور نصرت فرما، ان کا آنا باعث سے برکت بنا۔ اللہ ان کے علاقے توبہ ٹیکسنگ تمام علاقے کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں بھی 2-3 دن وہاں رہا ہوں، ساتھیوں نے بڑی محبت سے بلایا، اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولی وقاص صاحب ہیں، مولی رفیق انور صاحب، مولی خبیب صاحب اور دیگر، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کو نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔